بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ اگر خرچ کرنے میں جوش ہو اللہ کی راہ میں دو، اگر خرچ کرنے میں جوش ہو تو اللہ کی راہ میں دو۔ عافیت بڑی نعمت ہے، مگر بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو۔ جتنا مال زیادہ اتنے بکھیڑے ہزاروں فکریں۔ یہ حضرت کا ملفوظ ہے جو میں نے بعینی ہی لفظ و لفظ حضرت کے الفاظ کو پڑھ کر سنایا۔ اب یہ ایک ملفوظ ہے لیکن اس میں بہت ساری ہدایات ہیں، اور اللہ والوں کی باتیں، اللہ والوں کی جو نصیحتیں اور ہدایتیں ہوتی ہیں یہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اگر ان باتوں کو ہم اپنی زندگی گزارنے کا سہارا بنائیں اور ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں تو ہمیں بہت عافیت کی زندگی مل جائے گی۔ اب پہلی بات حضرت نے ارشاد فرمائی مال کی قدر کرو۔ مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، مال برا نہیں ہے، مال تو اللہ کی نعمت ہے۔ مال کا استعمال غلط ہو جائے تو پھر مال برا ہو جاتا ہے۔ استعمال اگر غلط ہو، غلط جگہوں پر مال استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی یہ کیسا مال ہے، یا مال کی آمدنی غلط ہو، اس مال کا ذریعہ آمدن یعنی جہاں سے مال کما رہے ہیں، جہاں سے مال آ رہا ہے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ جائز نہیں، ناجائز ہیں، حرام ہیں، تو یہ مال بھی صحیح نہیں۔ اور مال اگر صحیح طریقے سے کمایا، حلال خون پسینے کی محنت، تو یہ مال تو پاک ہے، پاکیزہ مال ہے۔ اب اس کا استعمال غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ تو مال کا کمانا، اس کو حاصل کرنا بھی درست ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بہت زیادہ اس دعا کا اہتمام ہے، وَطَيِّبْ لِي کسبی، اے اللہ مجھے پاکیزہ مال عطا فرما۔ کئی ساری دعاؤں میں آپ نے یہ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے روزی مانگی، اور اس میں یہ الفاظ ہیں پاکیزہ، حلال، جائز، طیب، وہ مال عطا فرما۔ تو ایک تو یہ کہ مال کا کمانا بہت سوچ سمجھ کر ہو، اور دوسرا یہ کہ جب مال حاصل ہو گیا، حلال طریقے سے حاصل ہو گیا، تو اب اس کا استعمال ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان سے جو بنیادی سوالات ہوں گے، اللہ تعالیٰ جو سوالات کریں گے، جو سوال کے جواب دیے بغیر پاؤں زمین سے ہل نہیں سکیں گے، یہ الفاظ ہیں۔ تو ان میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں، آمدنی بھی صحیح ہونی چاہیے، کمائی، اور اخراجات بھی درست ہونے چاہیے۔ حضرت نے فرمایا مال کی قدر کرو، مال دنیا کی زندگی کا سہارا ہے، احتیاط سے خرچ کرو، ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس مال آتا ہے، جیب میں پیسہ آ گیا، کھجلی ہو رہی ہے، بے-چینی ہو رہی ہے جب تک کہ وہ خرچ نہ ہو جائے۔ اب کیا ہوا، ہمارے حضرت مفتی الدور ثقفی صاحب دامت برکاتہ اس سلسلے میں بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ شروع کی تاریخوں میں مال کو بے دھڑک خرچ کرتے ہیں، مہینہ ختم نہیں ہوتا مال ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کیا کرتے ہیں، لوگوں سے قرض مانگتے ہیں۔ تو حضرت نے یہاں پہ فرمایا کہ بھائی اگر اپنے خرچ کرنے کا طریقہ صحیح ہوگا، احتیاط سے استعمال کریں گے، اور اس میں بے جا غرض استعمال نہیں کریں گے تو پریشانی نہیں ہوگی۔ پریشانی جب ہوتی ہے کہ انسان جب بے دھڑک مال خرچ کرتا ہے اور کوئی حساب نہیں، بس مال خرچ کر رہا ہے، مال اڑا رہا ہے ادھر ادھر خرچوں میں، بعد میں پریشانی ہوتی ہے، بعد میں پریشانی ہوتی ہے۔
اور یہ بڑی خطرناک بات ہوتی ہے کہ انسان ایک اچھی زندگی گزار رہا ہو اور کسی سے کہے مجھے ذرا پیسے دے دو، اس میں بڑی بے عزتی کی بات ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا جو ایک اپنا زندگی کا ایک اصول، ایک زندگی کی جو سفید پوشی کہہ لیں، وہ خراب ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ ہوش اور عقل کے ساتھ خرچ کرو، ہوش اور عقل کے ساتھ۔ حکیم الامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ حضرت 1 سال کی آمدنی سنبھال کے رکھا کرتے تھے، 1 سال کا خرچہ، 1 سال کا خرچہ سنبھال کے رکھا کرتے تھے کہ کبھی بالفرض اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو پریشانی نہ ہو۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے، ہم لوگوں کا آج کل کا حال تو اتنا برا ہو گیا ہے اور اسراف اتنا ہو گیا کہ 1 مہینے کی آمدنی بھی ہمارے پاس نہیں بچتی، مہنگائی بھی ہے۔ لیکن اگر احتیاط سے خرچ کرے انسان تو پھر یہ بچت کرنا یہ برا نہیں ہے، یہ برے وقت میں کام آ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے بیماری پریشانیوں سے، لیکن انسان نے زندگی کے ساتھ یہ چیزیں لگی ہیں۔ اب بیماری آ گئی، اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے جو حالات ہیں، اسپتالوں میں جائیں تو بے تحاشا پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو اس موقع میں پریشانی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ بھی دیکھیں اللہ والوں کی باتیں ہیں کہ برے وقت میں کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے 1 سال کا خرچ حضرت سنبھال کے رکھتے تھے۔ مثال 1 سال میں اگر ایک آدمی کا مہینے کا خرچ 50,000 روپے ہے تو 1 سال کے اس کے 3 لاکھ بن گئے، تو اس نے یہ رکھے ہوئے سامان کے۔ اس لیے ایک تو یہ کہ مال کو ہوش سے خرچ کرنا چاہیے۔ پھر آگے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی، اگر خرچ کرنے میں جوش ہے، اگر خرچ کرنے میں جوش ہے تو اللہ کی راہ میں دو نا، اللہ کی راہ میں دو۔ یہاں پہ انسان بخیل بن جاتا ہے، یہاں پہ ہم بخیل بن جاتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ ہمارے ایک استاذ ہیں، ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک اور عالم دین آئے، وہ میرے والد صاحب کے شاگرد تھے، قرآن کریم انہوں نے والد صاحب سے حفظ کیا تھا، اور حفظ کیے ہوئے ان کو تاریخ بھی دکھا رہے تھے، کوئی 25 سال ہو گئے تھے، 20-25 سال۔ تو والد صاحب کی ترتیب تھی جو اپنے پاس سے قرآن دیا کرتے تھے، قرآن اپنے پاس سے دیتے، ہدیہ دیتے بچوں کو پڑھنے کے لیے۔ تو وہ مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ اس دفعہ میں عمرے پہ گیا تھا، وہ جو آپ کے والد صاحب نے مجھے حفظ کرنے کے دوران قرآن دیا تھا، میں وہ قرآن ساتھ لے کر گیا تھا، میری والدہ نے پورے سفر حرمین میں اسی قرآن سے تلاوت کی ہے، اسی قرآن سے پوری سفر حرمین میں تلاوت کی ہے۔ 25 سال پہلے والا قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو ہمارے استاد ایک اور استاد بیٹھے ہوئے تو فرمانے لگے یہ تو بہت بہترین صدقہ جاری ہے، یہ تو بہت بہترین صدقہ جاری ہے کہ ایک قرآن دیا تھا 25 سال سے اس میں تلاوت ہو رہی ہے۔ کہنے میری والدہ اسی قرآن میں پڑھتی ہیں جس قرآن میں نے حفظ کیا ہے، مولوی صاحب نے اس قرآن میں حفظ کیے بھی ان کو 25 سال ہو گئے، اور آج ان کی والدہ ضعیف والدہ اس قرآن میں تلاوت کرتی ہیں کہ تمہارا حفظ والا قرآن ہے۔ اب یہ جنہوں نے حفظ کے لیے قرآن دیا تھا ان کو، ان کے لیے کیسا صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے، مسلسل تلاوت ہو رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے مواقع، ہمیں نہیں آتے خرچ کرنے کے مواقع۔ انسان جس طرح ہم دنیا میں پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں سے نفع زیادہ ہو، دنیا میں ویسے ہی کرتے ہیں نا، کہ یہ ہم دنیا کے معاملے میں ہم بہت ہوشیار ہیں، بہت سمجھدار ہیں دنیا کے معاملے میں، کہ مال لگاتے ہیں، انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں جہاں سے نفع زیادہ ہے۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم پتہ نہیں کہ اتنے نادان بن جاتے ہیں، سیدھے سادے بن جاتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ایسی جگہ پیسہ لگاؤ کہ جہاں سے ثواب زیادہ ہے، جہاں سے نفع زیادہ ہے۔ بعض ایسے کام ہوتے ہیں، نیکی کے کام ہوتے ہیں، میں نے پہلے بھی سنائی تھی یہ بات کہ مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام سے ایک باغ ہے، اور اس باغ کے ساتھ ایک کنواں ہے، وہ کنواں بھی حضرت عثمان کے نام سے، بئر الرحمہ کے نام سے، لیکن وہ یہ وہی کنواں ہے جو مدینہ میں جب پانی کی قلت تھی تو مسلمان پریشان تھے، تو یہ کنواں تھا یہودی کے پاس تھا، میٹھے پانی کا کنواں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو خریدا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی تھی کہ یہ وقف ہے، مسلمانوں کے استعمال کے لیے وقف ہے۔ لیکن نا یہ ہوتا ہے مال خرچ کرنے کے مواقع،
آج تک وہ کنواں چل رہا ہے، آج تک اس کنویں سے پانی آ رہا ہے، اور آج تک اس کنویں سے پانی سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب نے خوب نفع اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دعائیں دی، حضرت عثمان کو اتنی دعائیں دی، اتنی دعائیں دی۔ یہ ہوتا ہے مال خرچ کرنے کے بہترین مواقع، تلاش کرنا۔ اور آج اس کنویں کے پانی سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی زمین ہے، اس میں کھجور کے درخت ہیں، اس کھجور کے ان سارے کھجوروں کے درخت کو اس کنویں کے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے، اور وہ کنویں کا پانی لوگ پیتے بھی ہیں، کیونکہ یہ وہ کنواں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا پانی، صحابہ نے بھی پیا ہے، تو لوگ پیتے بھی ہیں برکت کے لیے۔ اور اس کھجور کے جو درخت ہیں، وہ ساری کھجوریں وہاں کے درخت کی اتر کر وہیں قریب میں ایک دکان ہے، اور اس دکان میں اسی باغ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو باغ تھا، اس باغ کی کھجوریں بکتی ہیں۔ پھر یہ ساری کھجوریں بکنے کے بعد جو نفع ہوتا ہے، اس نفع کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے بینک میں ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، وہیں اس بینک اکاؤنٹ میں سارے نفع کے پیسے جمع ہوتے ہیں، اور مسجد نبوی کی تعمیری اخراجات جو ہوتے ہیں اس میں خرچ ہوتے ہیں۔ مسجد نبوی کی تعمیری اخراجات میں ہوتے ہیں۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم دنیا کے معاملے میں اپنا پیسہ وہاں لگاتے ہیں جہاں سے نفع زیادہ ہو، لیکن دین کے معاملے میں ہم نہیں سوچتے کہ ہم ایسی جگہ خرچ کریں جیسے ہمیں نفع زیادہ ملے۔ اب دیکھیں نا، کسی کو قرآن کریم لے کر دیا اور ہمیں پتہ ہے قرآن پڑھتا ہے، یا کسی کو ہم نے سفید کپڑے لے کر دیے اور ہمیں پتہ ہے نماز پڑھے گا سفید کپڑے پہن کر، مجھے ثواب ملے گا۔ یا ہم نے کسی نمازی کو جانماز ہدیے میں دی کہ آپ اپنے گھر میں اس میں نماز پڑھ کر، آپ تہجد گزار ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تہجد پڑھے گا۔ تو یہ ہوتا ہے۔ اور پھر مال خرچ کرنے میں ہمارے بزرگوں نے ایک ہدایت اور دی ہے کہ انسان بسا اوقات ہم نے سوچا ہے کسی کو کچھ دے دیں، اور ہم نے کسی کو آٹا خرید کے دے دیا جبکہ اس کے گھر میں آٹا موجود ہے۔ ہم نے کسی کو کپڑے خرید کے دے دیے جبکہ اس کے پاس کپڑے موجود ہیں۔ تو ہمارے اکابرین حضرت، بلکہ ہمارے حضرت مفتی الدروس سکروی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ پیسے دیا کرو، پیسے دیا کرو، کیونکہ انسان کی ضرورت ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ جب پیسے اس کے ہاتھ میں جائیں گے تو وہ پیسوں سے اپنی ضرورت پوری کر لے گا جو اس کی ضرورت ہوگی۔ مثال ہے، ہم نے اس کو چاول کی بوری دے دی، آٹے کی بوری دے دی، کپڑے کے سوٹ دے دیے۔ آج کل تو یہی ہوتا ہے نا، کپڑوں کے تھان خرید لیے رمضان کے موقع پر اور کپڑے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت یہ فرماتے ہیں انسان کی ضروریات اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، پیسے دو۔ تو بہرحال بات یہاں پہ یہ آئی، حضرت نے فرمایا اگر مال خرچ کرنے میں جوش ہو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو۔ یہاں پہ ہم غریب بن جاتے ہیں، اللہ کے دین کا معاملہ آتا ہے ہم غریب بن جاتے ہیں۔ موقع تلاش کرنے چاہیے، موقع تلاش کرنے چاہیے۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ خوش نصیبی کی بات ہوگی کہ ہمارا مال ان لوگوں پر استعمال ہو جو اس مال کو استعمال کر کے نماز پڑھتے ہوں، قرآن کریم پڑھتے ہوں، تہجد پڑھتے ہوں، سارا دن قرآن و حدیث پڑھتے ہوں، سارا دن بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف پڑھتے ہوں۔ یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ ایسے مواقع تلاش کرنے چاہیے۔ ایسے مواقع ہمارے مدارس دینی ہیں، جن مدارس میں یہ جو طلبہ ہیں ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ صحابہ کے نائبین ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نائبین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مدرسہ تھا، اس کو کہتے تھے صفہ مدرسہ، جس کو کہتے ہیں صفہ چبوترا۔ مسجد نبوی میں ایک جگہ مخصوص تھی جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رہا کرتے تھے۔ وہ 24 گھنٹے وہیں رہتے تھے، وہ پورے ہفتے وہیں رہتے تھے، وہ پورا مہینہ وہیں رہتے تھے، وہ رات دن وہیں رہتے تھے۔ اور ان کا کام کیا تھا کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے آپ ان کو درس دیا کرتے تھے، آپ ان کو قرآن اور حدیث پڑھایا کرتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ حدیث کو محفوظ کرنا، حدیث کو جمع کرنا۔ وہ انہی شاگردوں میں اور اسی صفہ مدرسے کے طالب علم حضرت ابو ہریرہ ہیں، اسی صفہ مدرسے کے طالب علم حضرت عبداللہ بن عباس ہیں۔ عبداللہ بن عباس کون ہیں؟ جن کی تفسیر ابن عباس، سب سے مستند تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس کی لکھی ہوئی ہے، یہ اسی مدرسے کے طالب علم ہیں۔ تو اگر ہمارا مال کسی ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کے پڑھنے جو بچے قرآن اور حدیث پڑھتے ہوں وہ ہمارا مال کھائیں گے اور قرآن و حدیث سارا دن پڑھیں گے، یعنی
ہمارے مال سے ان کے جسم میں طاقت آئے گی، خون آئے گا، پھر وہ اس طاقت سے قرآن و حدیث پڑھیں گے، اللہ کتنا خوش ہوں گے۔ مثال ہے، ہم نے کسی کو ایسے مال دیا، اس نے جا کر اس مال سے نشہ اور چیز کھا لی، نشہ کر رہا ہے، یا وہ اس مال سے اس کی طاقت آئی وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، تو یہ مال تو ہمارا چلا گیا، وہ تو صدقے کا ثواب مل گیا، ہم آگے کے مکلف نہیں ہیں وہ آگے کیا کر رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان کو کوشش سوچنا تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہم اپنا مال دیں جن کا استعمال اچھا ہو، جن کا استعمال اچھا ہو۔ تو بہرحال حضرت نے اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ اگر مال خرچ کرنا ہی ہے، بہت خرچ کرنے کا شوق ہے، تو پھر اللہ کے راستے میں دو۔ اور آگے ارشاد فرمائی کہ عافیت بڑی نعمت ہے، عافیت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو عافیت دے دیں تو عافیت کا مفہوم بڑا زبردست ہے۔ ایک آدمی راستے میں جا رہا ہے، عافیت کے مفہوم کو سمجھا رہا ہوں، گاڑی میں جا رہا ہے، تھوڑا سا آگے چلا، ایک ٹائر پنچر ہو گیا، بیچارے نے وہ ٹائر لگایا، پھر آگے چلا تو وہ دوسرا ٹائر پنچر ہو گیا، دوسرے ٹائر کا پنچر لگایا، پھر آگے چلا تیسرا ٹائر پنچر ہو گیا، پھر اس کو پنچر لگایا۔ یہ ایک راستہ طے کر رہا ہے، لیکن راستے میں اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، لیکن چلتا جا رہا ہے، اس نے کہیں پہنچنا ہے۔ پھر آگے چلا، پیٹرول ختم ہو گیا، پھر اس نے پیٹرول ڈلایا، پھر آگے چلا، ریڈیٹر کا پانی وہ لیک ہو گیا، وہ ٹھیک کرایا، پھر آگے چلا تو مختلف قسم کے مسائل اس کے ساتھ آ رہے ہیں۔ یہ سفر کر رہا ہے، یہ یہاں سے حیدرآباد جا رہا ہے، یہ کتنی مشقتوں سے پہنچے گا، یہ سب کو کہے گا اوہو یہ سفر میرے لیے بڑا مصیبت والا سفر ہے، یہ سفر میرے لیے بڑی پریشانیوں کا سبب ہے، یہ سفر میرے لیے بڑا آفت کا سفر ہے، کتنا پریشان ہو گیا کہ اس کے یہاں سے لے کر حیدرآباد پہنچنا مصیبت بن گیا، کبھی پیٹرول ختم، کبھی گاڑی کی ٹکر ہو گئی، کبھی کچھ، یعنی گاڑی کی ٹکر ہوئی، چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پریشانیاں آ رہی ہیں، لیکن بیچارہ حیدرآباد جا رہا تھا، پریشانیاں جھیل رہے۔ اور ایک وہ آدمی ہے جو یہاں سے حیدرآباد کے لیے روانہ ہوا، دعائیں پڑھی، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگی، اللہ عافیت سے پہنچا دینا، یہ حیدرآباد کا سفر کر رہا ہے، اس کا سفر شروع ہوا اور یہ عافیت کے ساتھ بغیر کسی تکلیف کے، پریشانی کے، مشقت کے پہنچ گیا، آسانی سے پہنچ گیا، کوئی رکاوٹ نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی۔ تو یہ دونوں نے سفر کیا ہے، ایک کا سفر تکلیفوں والا تھا، مشقتوں والا تھا، ایک کا سفر عافیتوں والا تھا۔ جس کا سفر تکلیفوں والا تھا، مشقتوں والا تھا، اس کی گاڑی بڑی عالی تھی، بڑی زبردست گاڑی تھی، اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس کے پاس کھانے پینے کی ساری چیزیں تھیں، جیب میں پیسے بھی خوب تھے، گاڑی بھی اعلیٰ نمبر کی تھی، لیکن یہ ساری پریشانی اس کو آ گئی۔ اور جس کا سفر سلامتی سے ہو گیا، عافیت سے، اس کی گاڑی بھی چھوٹی سی تھی، اس کے پاس پیسے بھی اتنے نہیں تھے، نہ کھانے پینے کا اتنا سامان تھا، بس وہ سفر پہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے چل پڑا، پہنچ گیا۔ اب بتائیں کس کا سفر سلامتی والا ہے؟ جس کی چھوٹی گاڑی اور آرام سے پہنچ گیا وہ اچھا رہا، یا جس کی بڑی گاڑی پریشانی سے پہنچا؟ تو عافیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ آگے حضرت یہی فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ مال جمع کرنے کی فکر نہ کرو، عافیت کی فکر کرو۔ عافیت کیا ہے؟ اپنی ضرورت کی چیز ہے، اتنا ہے جتنی اپنی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، کھانا پینا سکون کا ہے، اللہ کا شکر، بھوک نہیں ہے، پریشان نہیں ہے، بچے عافیت سے، خرچے پورے ہو رہے ہیں، اخراجات نکل رہے ہیں، شکر ادا کرو کہ عافیت کی زندگی ہے۔ بہت زیادہ، حضرت نے آگے فرمایا جتنا مال زیادہ ہوتا ہے اتنے بکھیڑے ہزاروں ہوتے ہیں۔ جتنا مال، یہ اکثر ہوتا ہے کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو مسائل بھی، ہمارے حضرت مولانا شمس الرحمان صاحب العباسی دامت برکاتہم فرماتے ہیں مال زیادہ وسائل کہتے ہیں یہ مال دولت، فرماتے ہیں وسائل زیادہ ہوں گے تو مسائل بھی زیادہ ہوں گے۔ یہ بڑا حضرت کا جملہ ہے کہ وسائل یعنی بہت ساری دکانیں بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، فیکٹری ہیں، یہ وہ فلاں، وسائل زیادہ ہیں، بڑے آمدنی کے ذرائع ہیں، یہ دکان وہ دکان، یہ آمدنی کا ذریعہ، یہ فلاں۔ تو حضرت فرمایا اگر وسائل زیادہ ہوں گے نا تو مسائل بھی زیادہ ہوں گے، مشکلات بھی زیادہ ہوں گے، کبھی وہ پریشانی، کبھی وہ پریشانی، کبھی وہاں سے ٹینشن، کبھی اس کا۔ تو
ہمارے اکثر اکابرین کی اور اللہ والوں کی یہی رائے ہے کہ بھائی جتنی شکر اور قناعت کے ساتھ تھوڑے میں زندگی گزر جائے وہ اچھی ہے. زیادہ کی فکر نہ کرو. حضرت ہمارے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں نہ پڑو. جتنا اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا بہت شکر ہے, اور عافیت سے زندگی گزر جائے. عافیت سے زندگی گزر جائے, چاہے چھوٹے گھر میں گزر جائے, بڑا گھر ہو اور روزانہ آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, بیماریاں آ رہی ہیں, ہسپتال, تھانے, عدالت, ایسے بڑے گھر میں مصیبت ہی مصیبت. چھوٹا گھر ہو عافیت سے سوتے ہیں بھائی رات کو. چھوٹی گاڑی ہے اللہ کا شکر ہے. بہت بڑی گاڑی ہے حویث پڑی بھی اور بڑی گاڑی آ جائے, لیکن بڑی گاڑی اور مسائل, پریشانیاں, چور ڈاکوؤں کی نظریں کہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, آج کل تو بڑے مسائل ہیں. تو اس لیے جو میں نے مثال دی نا, ایک آدمی حیدرآباد جا رہا ہے چھوٹی گاڑی میں سلامتی سے پہنچتا ہے, ایک آدمی حیدرآباد جا رہا ہے بڑی گاڑی میں پریشانیوں کو جھیلتا ہوا پہنچتا ہے. تو کون عافیت والا ہے, کون سلامتی والا ہے؟ جس کی چھوٹی گاڑی ہو. یہ سمجھنے کی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یہ درس ختم ہو گیا ہے. بچوں بوڑھوں میں یہ درس ختم ہو گیا, عورتوں میں سے یہ درس ختم ہو گیا ہے. کوئی نہیں سکھا رہا کسی کو کہ بھائی قناعت اور شکر کی زندگی گزار لو. جتنا اللہ نے دیا اس پر شکر ادا کرو, تھوڑے پر راضی رہو, تھوڑے پر راضی رہ کر زندگی گزار لو. زیادہ کی عرص اور حویث میں مت پڑو. یہ کسی کو نہیں پتا, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, جوان ہوں, خواتین ہوں, بس اخراجات, کھانا پینا, یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے, اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں. اس لیے اللہ والوں کی تعلیمات یہ ہے کہ شکر اور قناعت جتنا اللہ نے دیا تھوڑے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں.